اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، تمام بلاؤں سے دور رکھے اور کرونا وائرس جیسی وبا سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، آپ سب سے بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا اور دل ہی دل میں آمین ضرور کہیے گا۔ کیا پتہ کہ کس کے آمین سے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جلد بازی کے حوالے سے۔ موجودہ حالات میں بھی ہم بہت زیادہ جلد بازی کرتے ہیں، اور کون کون سی جلد بازیاں کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ سے کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نیک اعمال کی توفیق دی اور ہر مصیبت اور بڑے مسئلے پر ثابت قدم بنایا۔ میں گناہوں اور خطاؤں کی معافی پر اسی کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ اسی نے فرمایا انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سلیقہ حیات سے زندگی کا بوجھ کم کیا اور نا امیدی ختم فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور اصحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے کسی بھی تردد یا تامل کے بغیر اسلام کی آبیاری کی۔ میں اپنے آپ اور سامعین کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھتی ہے اور اپنی ہر مخلوق کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہوا اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر بنائی، اور اسی طرح سے فرمایا کہ ہر وقت کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کسی کی جلد بازی تقدیر کو وقت سے پہلے رونما نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی کی چاہت اسے مقدر کر سکتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یقیناً اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمناؤں اور چاہتوں کی جلد از جلد تکمیل انسان کی فطری آرزو ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عظیم حلم اور وسیع رحمت کا مظہر ہے کہ بشری جلد بازی اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر اور فیصلوں میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور تیرا رب بخشنے والا اور رحمت والا ہے، وہ اگر انہیں ان کے اعمال پر پکڑنا چاہے تو انہیں فوری عذاب دے دے۔ دوستو، جلد بازی وہ ہے جس میں اطاعت نہ ہو، اور یہ شیطان کا بنی نوع آدم کے خلاف ہتھیار ہے۔ جلد بازی کے نتائج نقصان اور پشیمانی کی صورت میں نکلتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا طبیعت میں ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ جلد بازی دل کا سکون اور چین سلب کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پریشان، گرم مزاج اور جلد باز انسان اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے ادا نہیں کرتا، یا کوئی کام سر انجام دے تو قابل اعتبار اور اعتماد نہیں ہوتا۔ جلد بازی میں یہ شامل ہے کہ افواہیں پھیلاتے چلے جانا اور تصدیق کیے بغیر تہمت لگانا۔ جو موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی افواہیں فیس بک پر، ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہیں، تو ان افواہوں پر غور مت کیجیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جب تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ باتیں نکالنے لگے جس کی تمہیں متعلق خبر نہ ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 15۔ زبان بلا سوچے سمجھے بات لے کر الزام تراشی کر دیتی ہے۔ کان بھی چلتی پھرتی باتوں کو لاشعوری طور پر سن لیتے ہیں، پھر یہ باتیں اس سے پہلے کہ دل انہیں سمجھ لے
بغیر غور و فکر کے پھیل جاتی ہیں، اور جب شریعت کے ترازو میں انہیں تولا جاتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم اسے معمولی سمجھتے ہو، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت سنگین ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 15۔ بے لگام بھرپور جوش اور جذبہ مذموم جلد بازی کی شکل ہے، جو کہ امت کو درپیش مسائل کا حل نہیں ہے۔ غلط حکم لگانا اور حکم لگانے میں جلد بازی کرنا بھی مذموم ہے، خصوصاً بڑے اور اہم مسائل میں، کیونکہ اہم مسائل میں جلد بازی سے کام لینا خون مسلم کی بے قدری کا باعث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناحق خون بہانا بہت ہی سنگین جرم ہے اور اس کا وبال بھی بہت ہی دردناک ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان و زمین کے سب مکین کسی مومن کا خون بہانے میں شریک ہوں تو یقیناً ان سب کو اللہ تعالی جہنم میں اوندھا ڈالے گا۔ بحوالہ ترمذی۔ جلد بازی کی وجہ سے انسان طیش میں بھی آ جاتا ہے اور غیر مناسب اقدام کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اپنی جان، معاشرے اور پوری قوم کو نقصان پہنچا بیٹھتا ہے۔ جلد بازی جس شخص کا وتیرہ ہو تو اسے شکوک و شبہات اپنے شکنجے میں دبوچ لیتے ہیں، نیز اسے دوسروں کی عیب جوئی اور غلطیاں تلاش کرنے کی بیماری پڑ جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہوا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان والوں کو پیش آئے تھے؟ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، تاکہ رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، اللہ کی مدد پہنچنے والی ہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ فتح و کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے فتح کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے درمیان فاصلے کرتے ہوئے جلد بازی لوگوں کی زندگی اجیرن بناتی ہے اور ان کے حقوق تلف کرنے کا باعث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں لیکن میں نو عمر ہوں، فیصلے کرنے کی مجھ میں سخت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور رہنمائی فرمائے گا اور تمہاری بات میں وزن پیدا کرے گا۔ جب تمہارے سامنے فریقین فیصلے کے لیے آئیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دونوں کی یکساں طور پر بات نہ سن لو، اس طرح تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سے فیصلے کر رہا ہوں یا اس دن کے بعد فیصلہ کرتے ہوئے مجھے کبھی تردد نہیں ہوا۔ بحوالہ ابو داؤد۔ دوستو، مرد پر گھریلو ذمہ داریاں اور سربراہی کا تقاضا یہ ہے کہ مزاج میں ٹھہراؤ سے متصف ہو اور مذموم جلد بازی سے دور ہو، کیونکہ اس سے ازدواجی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور ناقابل ستائش نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہوئے جلد بازی کرنا دعا مسترد ہونے کا سبب ہے، چنانچہ دعا کرنے پر قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ اور حکمت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس حکمت بھری تاخیر کو شیطان ہتھیار بنا کر مسلمان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ دعاؤں سے اس کا دل اچاٹ کر دے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلد بازی سے کام نہ لے اور کہے دعائیں تو بہت کی ہیں لیکن قبول ہی نہیں ہوتی۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ یہ تھیں جلد بازی کی مذموم صورتیں، لیکن رضائے الہی اور خیر و بھلائی کے کاموں کے لیے جلدی اچھی خصلت اور تمام انبیاء کرام کی امتیازی صفت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے اور وہ ہمارے لیے ہی عاجزی کرنے والے تھے۔ الانبیاء آیت نمبر 90۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رضائے الہی کا موجب بننے والے اقوال افعال پر جلد از جلد عمل کرتے تھے اور کہتے تھے
परवरदिगार मैं तेरे पास जल्दी आ गया हूँ ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए कुरान मजीद को बाबरकत बनाए, मुझे और आप सबको कुरान मजीद से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक दे। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करते हुए अल्लाह से अपने और तमाम मुसलमानों के गुनाहों की बख्शिश चाहता हूँ। आप सब भी उसी से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें, वो बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को बख्श दे, हम पर अपना रहम करम फरमाए, हमें इस कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी से महफूज फरमाए, हम पर अपना खुसूसी करम फरमाए और अल्लाह पाक हमें अपनी मदद अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ज़िंदगी का क्या पता है, ज़िंदगी तो आनी जानी है, एक दिन हमने मरना है, मौत हमारा इंतज़ार कर रही है। मौत से पहले तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। जितना आपसे हो सके तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और दुआएं करें ताकि परवरदिगार आलम हम सब पर अपना रहम फरमाए। हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राह हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें और आल कर दें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।